میں عبدالباقی نعمانی، مفتی شہر بنارس و امام و خطیب شاہی جامع مسجد گیان واپی بنارس۔ رمضان کیا ہے؟ کس لیے رمضان مناتے کیا ہے؟ رمضان المبارک کا یہ مہینہ بہت ہی برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ ہے، بہت ہی پاک اور پوتر مہینہ ہے۔ اس مہینے کے پورے روزے مسلمانوں کے اوپر فرض ہیں۔ اسلام میں جب آدمی آ جاتا ہے تو چار چیزوں پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ تو زکوٰۃ اور حج کا تعلق تو ایسا ہے کہ وہ مال کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آدمی اتنا مال اگر ہے تو وہ حج اور زکوٰۃ ادا کرے گا، لیکن نماز اور روزہ یہ سارے لوگوں کے اوپر فرض ہے۔ نماز تو روزانہ پڑھی جانے والی چیز ہے، دن بھر میں 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن روزہ سال میں 1 مہینے کا رمضان المبارک میں رکھا جاتا ہے، اور یہ بڑی ہی عظمت والا، بہت ہی فضیلت والا یہ روزہ ہے۔ یہ ہر بالغ مرد عورت کے اوپر یہ فرض قرار دیا گیا ہے، چاہے غریب ہو مالدار ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، بالغ ہے تو اس کے اوپر روزہ ضروری ہے۔ روزے کے دن میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ کچھ رحمتیں اور برکتیں تو ہمیں دکھلائی بھی دیتی ہیں۔ روزی کے اندر برکت ہوتی ہے، کاروبار کے اندر برکت ہوتی ہے۔ کچھ برکتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، مرنے کے بعد ہمیں اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ جیسے روزے کے دن کے بارے میں کہا گیا کہ کوئی نفل عبادت آدمی کرتا ہے تو اس کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، اور کوئی فرض عبادت کرتا ہے تو اس کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے، یعنی 70 گنا۔ تو یہ ایسی برکت ہے جو ہمیں تو نظر نہیں آتی، لیکن مرنے کے بعد ہمیں اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ تو یہ برکتیں اور فضیلتیں ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں جو روزے کو روزے کی طریقے سے رکھتے ہیں۔ روزہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ صبح سے شام تک صرف بھوکا رہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جو مطالبہ ہے روزے کا، صرف بھوکا پیاسا رکھنا مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ روزے کے ذریعے سے آدمی اپنی نفس کے اوپر کنٹرول کرے اور گناہوں سے بچے، اور روزہ گناہوں سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آدمی بھوکا پیاسا رہے گا تو اس کو تھوڑی تکلیف ہوگی، اور اس طریقے سے مسلسل 1 مہینے تک جب زندگی گزارے گا تو گناہوں کے قریب نہیں جائے گا۔ گناہوں سے قریب عام طور سے وہی جاتا ہے جو بالکل کسی طریقے کی دقت کے اندر نہ ہو۔ جب آدمی تھوڑا سا بھوک پیاس کی شدت تکلیف برداشت کرے گا تو وہ گناہ سے بھی بچے گا، اور یہ روٹین اگر 1 مہینے تک چلائے گا تو گناہوں سے وہ بالکل پاک صاف ہو جائے گا، تقویٰ اس کے اندر آ جائے گا، جو کہ روزے کا مقصد بتلایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تو تقویٰ اسی وقت پیدا ہوگا جب آدمی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ تو صرف بھوکا پیاسا رہنا مقصد نہیں ہے۔ روزہ کا مطلب یہ ہے کہ سحری جس طریقے سے کھائے، فجر کی نماز ادا کرنے جائے، ظہر نماز ادا کرے، 5 وقت کی نماز ادا کرے، ذکر کرے، تلاوت کرے، تراویح پڑھے، اور جتنے نیکیوں کے کام کرنے کے ہیں، صدقہ ہے، خیرات ہے، ان نیک کاموں کو کرے، اور برے جتنے کام ہیں ان برے کاموں سے بھی بچے۔ ایسا نہیں کہ روزہ بھی رکھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، اور اپنی آنکھ سے غلط چیز بھی دیکھ رہا ہے، زبان سے غلط باتیں بول رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ سب ایسی چیزیں، ان چیزوں کی وجہ سے روزہ اس کا خراب ہو سکتا ہے۔ اپنے کان کی بھی حفاظت کرنی ہے، روزے کی حالت میں غلط کام کو، گناہ کی کاموں باتوں کو نہیں سننا ہے، اپنی زبان کی حفاظت، ہاتھ پیر کی حفاظت کرنی ہے۔ تو اس طریقے سے بچا کر، ڈر کر اللہ تعالیٰ سے
جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو ایسے ہی روزہ رکھنے والوں کو جنت کی بشارت ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ایسے روزے داروں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو یہی روزہ ہم تمام لوگوں کو اس طریقے سے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کا جو حق ہے اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کے لیے بھوکا پیاسا رہنا ہاتھ لگتا ہے، جاگنا صرف جاگنا ہی ہاتھ لگتا ہے، انہیں کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ حدیث شریف میں ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ صرف بھوکا رہنا ہاتھ لگا۔ وہ کن لوگوں کے بارے میں کہا گیا؟ ایسے ہی روزے داروں کے بارے میں کہا گیا جو کہ روزہ رکھتے ہیں، سحری میں اٹھے، افطار بھی کیا، سب کچھ کیا، لیکن نہ نماز پڑھی، نہ اپنی زبان کی حفاظت کیا، نہ تلاوت کیا، نہ ذکر کیا، نہ اللہ کو یاد کیا، نہ کسی برے کام سے بچے، بس صرف نام کا سحری کے وقت اٹھے اور افطار کے وقت افطار کر لیے، دن میں بھوکے پیاسے رہ گئے۔ تو ایسے روزے رکھنے والے اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب اور پسندیدہ نہیں ہیں، ایسے روزے اللہ کے ہاں پسند نہیں ہیں۔ لانے جا رہا تھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ 5 دن 4 دن کی تراویح پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد مسجدوں میں آنا بند کر دیتے ہیں اور عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے اپنے گھروں میں جا کر اپنے اپنے کام دھندے میں لگ جاتے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ مستقل سنت ہے، پورے مہینے پڑھنے کی چیز ہے۔ جو لوگ ہفتہ 10 دن کی تراویح پڑھ کر اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں یہ گناہ گار ہیں اور روزے کے دن میں بھی گناہ کا کام کرتے ہیں۔ اور کوئی آدمی عام دنوں میں گناہ کا کام کرے تو اس کو تو اتنا ہی گناہ کا وہ بدلہ ملے گا، لیکن رمضان میں اگر کوئی گناہ اور پاپ کا کام کرے گا تو اس کو اور زیادہ پاپی مانا جائے گا اور اس کو اور زیادہ گناہ اس کو پڑے گا۔ تو اس لیے رمضان المبارک میں بہت ہی سوچ سمجھ کر احتیاط سے اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے کہ اپنی ذات سے کوئی بھی ایسا کام نہ ہونے پائے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔ اب جو لوگ تراویح پوری نہیں پڑھتے ہیں اور 2-4 دن 5-6 دن پڑھ کر پھر مسجدیں خالی نظر آتی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت پکڑ کی بات ہے۔ ایسا کرنے والے اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।